بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی اپنے سامنے برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو تمہارے اندر اگر اتنی طاقت ہو کہ تم اسے اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو اسے ضرور اپنے ہاتھوں سے روکو، اور یہ بھی طاقت نہیں ہے، یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ ہم اسے اپنے ہاتھ سے روک سکیں تو اپنی زبان سے العیان اس برائی کو برا کہو، اور یہ کہو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہو رہا ہے، اور اس کے خلاف زبانی جہاد کرنا چاہیے، اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے اندر یہ بھی طاقت نہیں ہے، یہ بھی آپ ہمت نہیں پاتے اپنے اندر کہ آپ اپنی زبان سے بھی اس برائی کو برا کہیں، تو اپنے دل میں اس برائی کو برا جانو۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے بعد پھر انسان کے اندر ایمان باقی نہیں رہتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آج کل دنیا میں جتنی برائیاں ہو رہی ہیں، کیا ہر انسان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے؟ تو جو بڑے پیمانے پر ملکی لیول پر، عالمی لیول پر جو برائیاں، جو خرابیاں ہیں، اس پر ایک عام انسان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کو برا اپنے ہاتھ سے روکے، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائی کو برا روکے اور اس کو ختم کرے، لیکن ایک عام انسان کی یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ لوگوں کو اس برائی سے متنبع کرائے۔ یہ ہمت اس کے اندر ہونی چاہیے کہ بتائے لوگوں کو، دنیا کو بتائے یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے، یہ جو برائی ہو رہی ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ کم سے کم اتنی جرأت، اتنی ہمت ایک انسان کو، ایک عام انسان کو بھی دکھانا چاہیے۔ اور اگر اس کے اندر یہ طاقت، یہ جرأت، یہ ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ زبان سے بھی کچھ کہہ سکے، تو اپنے دل میں کڑھن پیدا کرے، ایک بے چینی ہو، ایک ملال ہو، ایک دل میں جو ہے ایک عجیب سی کڑھن ہے کہ اللہ یہ کیا ہوا، یہ اللہ پاک یہ کیا ہو رہا ہے، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں اس کو روک سکتا۔ اس طریقے کی کیفیت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی حدیث کی سپورٹڈ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں فرمایا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم وہ بہترین امت ہو، تم وہ بہترین گروہ ہو، تم وہ بہترین آرگنائزیشن ہو جو لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے نکالے گئے ہو، برپا کیے گئے، وجود میں لائے گئے ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، یعنی کہ نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ کام کرو، کیونکہ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ تجھ کو امر بالمعروف کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا ہے، یعنی کہ نیکی کو فروغ نہیں دیتا ہے اور برائیوں کو نہیں روکتا ہے، تو اس کی ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ زیرو سے ملٹیپلائی کر دے گا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اقامت دین۔ عبادت صرف روزہ نماز نہیں ہے، عبادت یہ بھی ہے کہ انسان جو دین ہمارے پاس موجود ہے آج قرآن مجید کی شکل میں، اس کو ہم قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر دیں۔ ہم دہاڑی کے مزدور ہیں، ہم کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دہاڑی لینی ہے۔ یہ دین مکمل ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم کو تو اس مزدور کی طرح کام کرنا ہے جو مزدور کسی مکان بنانے جاتا ہے اور مزدوری کرتا ہے، تو اسے اس سے مطلب نہیں ہوتا یہ مکان مکمل ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، وہ بس ایمانداری سے دن بھر اپنی محنت کرتا ہے، اپنی مزدوری کرتا ہے اور اپنے مالک سے رات کو دہاڑی لے کر واپس آ جاتا ہے۔ تو ہم دہاڑی کے مزدور ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرنے والے مزدور ہیں۔
اور اس کی دہاڑی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہم کو لینی ہے، تو آپ ایمانداری کے ساتھ ہی کام کرتے رہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اتنا اہم کام ہے کہ آپ نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ کسی کشتی میں لوگ سوار ہیں اور وہ کشتی 2 منزلہ ہے، تو اس کشتی میں اوپر والی منزل پہ جو لوگ ہیں ان کے پاس پانی ہے، نیچے والوں کے پاس پانی نہیں ہے، تو نیچے والے اوپر پانی لینے جاتے ہیں تو انہیں بار بار جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسی حالت میں انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اس کشتی میں نیچے سوراخ کر لیں۔ تو اس کنڈیشن میں اگر اوپر والی منزل کو یہ بات معلوم ہو گئی منزل والوں کو کہ نیچے وہ سوراخ کرنے والے ہیں اور انہوں نے اس چیز سے نہیں روکا، تو پھر وہ کشتی بھی ڈوب جائے گی کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دین اسلام ہمارے پاس پہنچ گیا ہے اور ہم نے اس کو لوگوں تک نہیں پہنچایا تو ہمارا سارا کرایہ پہ پانی پھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی چاہتا ہے کہ اس دین کو قائم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔